BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। रूसी अफवाज की तरफ से बेलारूस और बहराए अस्वद में बड़ी फौजी मशकों के तनाजुर में बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूक्रेन का बहरान शायद अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। दूसरी तरफ रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने मगरबी सियासतदानों को खबरदार किया है कि वो सिफारती हल की तलाश में धमकियों का इस्तेमाल न करें। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेंटफोर्ड को 2 गोल से हरा दिया है। साउथहैम्पटन ने टॉटनहम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी है, जबकि एस्टन विला और लीड्स यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। BBC अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अफगानिस्तान में लापता ख़वातीन कारकुनों पर तशवीश का इजहार किया है। अपने हुकूक के लिए मुज़ाहिरों में हिस्सा लेने वाली बहुत सी ख़वातीन को मुसल्लह अफराद ने उनके घरों से अगवा कर लिया है। तालिबान का इसरार है कि वो नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ है। अफ्रीका में 125 साल पहले नौआबादियाती दौर में बरतानवी मुहिमजुओं ने अब नाइजीरिया कहलाए जाने वाले बेनिन शहर की तबाही के दौरान हजारों मुजस्समे और सकाफती नवादरात चुराए। इस मुहिम के 125 साल मुकम्मल होने पर अफ्रीकी ने पूरे बर्रे आज़म से लूटी गई लाखों अशिया की वापसी का मुतालिबा दोहराया है। आर्किटेक्ट एंड कल्चरल हिस्टोरियन डॉक्टर सॉगबिसन कहती हैं, अफ्रीका के बारे में जानने के लिए अफ्रीका के अंदर के बजाय बाहर से जानना आसान है। अफ्रीका अपने बारे में खुद बात करना चाहता है और अब वक्त आ गया है। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि अफ्रीका की तारीख के बारे में आप कितना जानते हैं। BBC पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और टीवी मेजबान आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि उन्होंने सैयदा दानिया शाह नामी लड़की से तीसरी शादी कर ली है। उनके इस ऐलान के बाद से उनकी नई अहलिया सैयदा दानिया शाह का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज आमिर लियाकत हुसैन की बीवी तूबा अनवर ने खुला लेने की तस्दीक की थी। इंग्लिश फुटबॉलर वेन रूनी का कहना है कि उन्हें खदशा था कि वो अपनी शराब नोशी की मसाइल की वजह से मर सकते हैं या किसी को मार सकते हैं। डर्बी काउंटी के मैनेजर और फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों के रिकॉर्ड गोल्स करने वाले वेन रूनी ने अपनी जिंदगी से मुतालिक नई डॉक्यूमेंट्री की रिलीज से पहले BBC से बात करते हुए बताया, मेरे लिए सबसे आसान चीज थी कि मैं गिव अप कर दूं। मैं बहुत मुश्किल में था और स्ट्रगल कर रहा था। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के दूसरे मरहले के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 42 रन से शिकस्त दे दी है। मुल्तान सुल्तान्स के 182 रन के जवाब में पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम 140 रन बनाकर 20वें ओवर में आउट हो गई। बरतानवी सिंगर एंड सॉन्ग राइटर स्टिंग ने अपने सोलो और रॉक बैंड द पुलिस के साथ किए गए काम समेत अपना पूरा सॉन्ग राइटिंग कैटलॉग यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप UMG को बेच दिया है। 17 ग्रैमी और 3 ब्रिट अवार्ड्स हासिल करने वाले 70 साला स्टिंग ने कहा कि मेरे लिए जरूरी है कि मेरे पूरे करियर का काम एक ऐसी जगह हो जहां इसकी कदर और इज्जत की जाए। BBC बेलारूस में रूसी और बेलारूसी अफवाज के बड़े पैमाने पर फौजी मशकों के साथ ही कई मगरबी रहनुमाओं ने यूक्रेन पर तशवीश का इजहार किया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि जैसे जैसे यूक्रेन के करीब रूसी अफवाज की तादाद बढ़ रही है, मुमकिना हमले के लिए वार्निंग का वक्त कम होता जा रहा है। मॉस्को ने यूक्रेन पर हमले की मंसूबाबंदी की तरदीद की है। इंडिया की रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के क्लासरूम्स में हेड स्कार्फ पहनने पर तनाज़े जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हिजाब पर पाबंदी के हक और मुखालिफत में मुजाहिरे हो रहे हैं। एहतजाज करने वाली एक स्टूडेंट अलीशा बोली, ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हैं। हम अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरे चीन के बाद दोनों ममालिक के मुश्तरका एलामिये पर इंडिया के बयान को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि इंडिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान श्री अरिंदाम बागची ने कहा था कि मुश्तरका एलामिये में हम इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का हवाला मुस्तरद करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सरहद इंडिया का लाजमी जुज़ है और रहेंगे। बोस्निया हर्ज़ेगोविना को एक साथ रखने वाला अमन मुआहिदा बढ़ती हुई सर्ब कौम परस्ती की वजह से खतरे में है। यूगोस्लाविया के ज़वाल के बाद 1990 की
دہائی میں جنگ نے بوسنیا کو تباہ کر دیا اور اس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ اس جنگ کے دوران صاحبہ سیتا کی بیٹی شل لگنے سے ہلاک ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بیٹوں کی قسمت بھی ہماری بیٹی کی طرح نہ ہو، وہی قسمت جو بہت سے لوگوں کی رہی اور ان لڑکیوں کی رہی جو ریپ ہوئی یا ماری گئی۔ BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ آپ کے خیال میں جنگوں سے دنیا کے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے سنتے رہیے گلوبل نیوز بیٹ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ خان۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے کے پہلے میچ میں ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کو 42 رن سے شکست دے دی ہے۔ ملتان سلطانز کے 182 رنز کے جواب میں پشاور زلمی کی پوری ٹیم 140 رنز بنا کر 20ویں اوور میں آؤٹ ہو گئی۔ بیلاروس میں روسی اور بیلاروسی افواج کے بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کے ساتھ ہی کئی مغربی رہنماؤں نے یوکرین پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ جیسے جیسے یوکرین کے قریب روسی افواج کی تعداد بڑھ رہی ہے، ممکنہ حملے کے لیے وارننگ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ماسکو نے یوکرین پر حملے کی منصوبہ بندی کی تردید کی ہے۔ BBC پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ چین کے بعد دونوں ممالک کے مشترکہ اعلامیے پر انڈیا کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان شری ارندام باگچی نے کہا تھا کہ مشترکہ اعلامیے میں ہم انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کا حوالہ مسترد کرتے ہیں۔ جموں کشمیر اور لداخ کی سرحد انڈیا کا لازمی جز ہے اور رہیں گے۔ بوسنیا ہرزیگوینا کو ایک ساتھ رکھنے والا امن معاہدہ بڑھتی ہوئی سرب قوم پرستی کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ یوگوسلاویہ کے زوال کے بعد 1990 کی دہائی میں جنگ نے بوسنیا کو تباہ کر دیا اور اس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ اس جنگ کے دوران صاحبہ سیتا کی بیٹی شل لگنے سے ہلاک ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بیٹوں کی قسمت بھی ہماری بیٹی کی طرح نہ ہو، وہی قسمت جو بہت سے لوگوں کی رہی اور ان لڑکیوں کی رہی جو ریپ ہوئی یا ماری گئی۔ BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ آپ کے خیال میں جنگوں سے دنیا کے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں۔ BBC پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور ٹی وی میزبان عامر لیاقت حسین نے اپنی ایک انسٹاگرام پوسٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے سیدہ دانیہ شاہ نامی لڑکی سے تیسری شادی کر لی ہے۔ ان کے اس اعلان کے بعد سے ان کی نئی اہلیہ سیدہ دانیہ شاہ کا نام ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز عامر لیاقت حسین کی بیوی طوبہ انور نے خلا لینے کی تصدیق کی تھی۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک میں مسلم طالبات کے کلاس رومز میں ہیڈ اسکارف پہننے پر تنازع جاری ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں حجاب پر پابندی کے حق اور مخالفت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کرناٹک کی حکومت نے احتجاج پرتشدد ہونے کے بعد ہائی اسکول اور کالجز بند کر دیے ہیں۔ احتجاج کرنے والی ایک اسٹوڈنٹ علیشا بولیں، یہ یونیفارم کا حصہ نہیں ہے لیکن ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ ہم کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، ہم اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com۔ گلوبل نیوز بیٹ میں مزید خبریں کچھ دیر بعد۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ خان۔ پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ چین کے بعد دونوں ممالک کے مشترکہ اعلامیے پر انڈیا کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان شری ارندام باگچی نے کہا تھا کہ مشترکہ اعلامیے میں ہم انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کا حوالہ مسترد کرتے ہیں۔ جموں کشمیر اور لداخ کی سرحد انڈیا کا لازمی جز ہے اور رہیں گے۔ بوسنیا ہرزیگوینا کو ایک ساتھ رکھنے والا امن معاہدہ بڑھتی ہوئی سرب قوم پرستی کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ یوگوسلاویہ کے زوال کے بعد 1990 کی دہائی میں جنگ نے بوسنیا کو تباہ کر دیا اور اس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ اس جنگ کے دوران صاحبہ سیتا کی بیٹی شل لگنے سے ہلاک ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بیٹوں کی قسمت بھی ہماری بیٹی کی طرح نہ ہو، وہی قسمت جو بہت سے لوگوں کی رہی اور ان لڑکیوں کی رہی جو ریپ ہوئی یا ماری گئی۔ BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ آپ کے خیال میں جنگوں سے دنیا کے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں۔ BBC پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے میں پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے اس میچ میں ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کو جیت کے لیے 183 رنز کا ہدف دیا ہے۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک میں مسلم طالبات کے کلاس رومز میں ہیڈ اسکارف پہننے پر تنازع جاری ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں حجاب پر پابندی کے حق اور مخالفت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کرناٹک کی حکومت نے احتجاج پرتشدد ہونے کے بعد ہائی اسکول اور کالجز بند کر دیے ہیں۔ احتجاج کرنے والے ایک اسٹوڈنٹ بولے، ہم نے مسلمان طالبات سے حجاب نہ پہن کر آنے کی درخواست کی لیکن وہ آج پہن کر آئیں۔ اب ہمیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا، یہ نا انصافی ہے۔ یونیفارم میں ایکویلٹی ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com۔ BBC
پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور ٹی وی میزبان عامر لیاقت حسین نے اپنی ایک انسٹاگرام پوسٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے سیدہ دانیہ شاہ نامی لڑکی سے تیسری شادی کر لی ہے۔ ان کے اس اعلان کے بعد سے ان کی نئی اہلیہ سیدہ دانیہ شاہ کا نام ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز عامر لیاقت حسین کی بیوی طوبہ انور نے خلا لینے کی تصدیق کی تھی۔ روسی افواج کی طرف سے بیلاروس اور بحیرہ اسود میں بڑی فوجی مشقوں کے تناظر میں برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ یوکرین کا بحران شاید اپنے سب سے خطرناک موڑ پر ہے۔ دوسری طرف روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروو نے مغربی سیاستدانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سفارتی حل کی تلاش میں دھمکیوں کا استعمال نہ کریں۔ گلوبل نیوز بیٹ میں مزید خبریں کچھ دیر بعد۔ BBC